بڑا اصول یہ ایک بڑا لیڈرشپ گراؤنڈ میں حد سے زیادہ فضول بے ڈھنگی جنگیں نہیں لیتا. مطلب مومنٹ اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. اصل لڑائی تب بڑھتی ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. لیکن فخر بھی ہے ہمارے اوپر کہ رول توڑ مطلب ہم ہیں. جتھے لکھیا ہوئے گا نا اتنے تھوکنا منع ہے, اتنے پان دی پیپا مارتے پے ہوں گے. قومیں آپ کا درد نہیں سنیں گی. ہاں اتنا بڑا کلیجہ لے کے آؤ, اتنا جگر لے کے آؤ کہ اس کا شر 2 روپے کا ہو جائے اور تیرے اندر ضم ہو جائے. وہ پیڑ بن کہ لوگ جب تجھے پتھر مارتے ہوں تو یو گیو دم بیک ایپلز, تو انہیں پھل واپس کر. کعبے کی رینوویشن, میری زندگی میرا مال دولت قربان جائے اگر مجھے بیت اللہ کا پوچھا لگانے کو مل جائے. جب میں جانتا ہوں میرے پاس جنگیں ہیں, جب میں جانتا ہوں میرے پاس سلطنت ہے, آپ سے غلطیاں ہونی ہیں, آپ سے غلط فیصلے ہونے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے آ کے آپ کی ریکٹیفیکیشن بھی کر رہے ہیں تو اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے بھائی اسٹیج پہ کھڑا ہے 50 غلطیاں ہو سکتی ہیں, ایک انسان ہے 50 غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اپنی فیلڈ کے اندر میرے سے جتنے میرے کولیگ ٹرینرز ہیں, جتنے میرے وقت کے عالم ہیں, جتنے بھی, میرے اندر وہ مزاج ہی اب ختم ہو جا رہا ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کروں. کیوں؟ مجھے پتا ہے یار وہ جانتا ہوگا اس کے پیروں میں اس کا کیا حال ہے, وہ جانتا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. Who am I to even criticize on that person? وہ جانتے ہوں کہ ان کی اسٹرگل کیا ہے, میں یہاں سے بیٹھ کے کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں اس کی زندگی کے بارے میں. تو یہ انگیج نہیں ہوتے. بڑا اصول یہ ایک بڑا لیڈرشپ گراؤنڈ میں حد سے زیادہ فضول بے ڈھنگی جنگیں نہیں لیتا. یہ اس کے لیے بھی آپ کو کورسز اور مینٹرز چاہیے ٹو نو. ایک اچھا استاد کا لوٹا اٹھانا پڑے گا آپ کو ٹو نو کس کے منہ نہیں لگنا ہوتا. ٹیک اے پاس. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قولوا سلاما, سلام کر کے جا, اس کی بدماشی کو نیوٹرلائز کر, اس کو جو چڑی ہوئی ہے نا تیرے ساتھ حملے کرنے کی اور تیرے پہ باتیں لگانے کی, جو نیوٹرلائز کر. مطلب مومنٹ اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. اصل لڑائی تب بڑھتی ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. اصل جھگڑے ایون میاں بیوی کے, فیملیز کے, کارپوریٹ کے, سسٹمز کے, امپلائی اور آپ کے امپلائر کے اور ایچ او ڈیز کے اور اپنے جونیئرز کے کیوں ہوتے ہیں کہ آپ انگیج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے, کبھی کبھی پری میچور, اممیچور اور غیر سنجیدہ اور غیر معیاری بچوں کے ساتھ بھی, جن کا معیار ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہے, ویٹ کرتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ اسے 3-4 باتیں سمجھائی جائیں. آپ 10 منٹس چلیں جی, آپ بچوں کے ابھی 7 سال کا 6 سال کا بچہ, یہ چھوٹی سی بچی اگر کوئی غلطی کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ انگیج کیسے ہو سکتے ہیں نیگیٹولی؟ آپ اپنا کیوں نکال رہے ہیں اپنا آپ اس کے اوپر؟ میں پارسا نہیں ہوں, میرا مجھے یو ایس سے آئے ہوئے 22 سال ہو چکے, لیکن ایک چیز آج بھی میری گورے کی دنیا کی نہیں بدلی, وہ ہے ٹریفک سینس. اور اللہ معاف کرے جو ہمارے ٹریفک سینس ہیں بتا نہیں سکتے. تو غلطی اوپر سے بدماشی اور ہانکنگ اور فضول کی, مطلب ہم کسی کو ڈپر ماریں وہ اور رائٹ پہ ہو جاتا ہے. ہیلو یو ہیڈ ٹو موو لیفٹ بیکاز آئی ایم کمنگ 20 miles more faster than you. نہیں, بائک کا اس پورے ملک میں حال دیکھ, مجھے ایسا لگتا ہے 3 لینز بائک کی. میں بھی ٹرکی میں گیا الحمدللہ, and I saw ایک اتنا بڑا جیم میں ہم پھنسے تھے, اتنی لائن خراب ہے, اور میرا پاکستانی سینس کہہ رہا تھا مجھے یوں لے کے یوں نکل جانا. آپ سوچیں وہ اتنی تمیزدار قوم ہے کہ وہ بائک کے جانے کی راستے سارے بیٹھے ہیں اس کے. میں نے کہا یار کیا بات ہے, لیکن فخر بھی ہے ہمارے اوپر کہ رول توڑ مطلب ہم ہیں. جتھے لکھیا ہوئے گا نا اتنے تھوکنا منع ہے, اتنے پان دی پیپا مارتے پے ہوں گے. کمنگ بیک فرام دا ہیومرس اینڈ, بچے کی تربیت, بیوی کی تربیت, معاشرے کی تربیت, ایک عالم کی تربیت, ایک شیخ کی تربیت, ایک استاد کی تربیت, معاشرے میں ایک جاہل کی تربیت, ایک نشے میں ڈوبے شخص کی تربیت کے وقت ہوتے ہیں. آپ کو کب انگیج ہونا ہوتا ہے یہ پورا ایک علم ہے, کب انگیج ہوتے ہیں اور کس لہجے میں انگیج ہوتے ہیں کس کے ساتھ. اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے, وہ لوگ آپ سے چڑ جائیں گے, لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے, لوگ آپ سے کٹ جائیں گے, نیگیٹو ہو جائیں گے, یا آپ سے لڑائیاں کریں گے اور آپ کو انگیج کرا دیں گے. اور آپ سے پھر ایسی غلطی ہوگی کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر دیں گے, آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. قومیں آپ کا درد نہیں سنیں گے. ہاں, گاڑی اور بائک کے ایکسیڈنٹ میں گاڑی والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے, خلاص, پیریڈ. آپ جسٹیفائی نہیں کرا سکتے. اور پھر بہنوں, اور اگر کسی لڑکی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بہنوں کے بھائی تو ویسے ہی بہت ہیں اس ملک میں الحمدللہ, سارے پہنچ. مرد از آلویز رانگ when he's driving a car, you know.
There's so many taboos in our society جس سے آپ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اسٹیریوٹائپنگس کیا ہیں, ٹیبوز کیا ہیں, ایج کیا ہے, سوچ کیا ہے. بچہ غلطیاں اس لیے کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا کوئی بچے چیخ چلا رہے ہیں صاحب کے طرف, ہم کیا کریں یہاں پہ؟ ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے شٹ ہم آپ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بچہ ہے, بچے کا کام ہی ہے یہ. بڑے نے ظرف دکھانا ہوتا, اور بچوں کو بھی بڑوں سے انگیج ہونے کے لیے ٹائمنگ, وقت, زمان, وضع, قطع, الفاظ, لہجے سیکھنے پڑیں گے. یہ چیزوں کی وجہ سے ہی بڑے مسئلے خراب ہیں. اور اینڈ میں جب کچھ ہوا نہیں تو اینڈ میں کہنا میں تو ٹھیک ہاں اور وہی غلط سی, میں تو ٹھیک تھا, اس کو نہیں سمجھ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. چھٹا یا ساتواں بڑا اصول, کبھی کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. ہر اوپوننٹ کو, ہر مد مقابل کو, ہر مخالف کو, یا ہر دوست کو, یا ہر امیچیور کو, ہر غیر سنجیدہ کو, ہر بے وقوف کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. دلیل دیکھیں, قرآن حدیث چل رہا ہے آپ کے آگے, لوگوں کی نظر ہی نہیں گئی اس کی. اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اتنا پازیٹیوٹی لے کے آؤ, اتنا خیر لے کے آؤ, اتنا بڑا کلیجہ لے کے آؤ, اتنا جگر لے کے آؤ کہ اس کا شر 2 روپے کا ہو جائے اور تیرے اندر ضم ہو جائے. اتنا خیر لے کے آ کہ تیری پازیٹیوٹی اس کی نیگیٹیوٹی کی دھجیاں اکھاڑ دے. وہ کہتے ہیں نا, بی لائک اے ٹری برادرز اینڈ سسٹرز. وہ پیڑ بن کہ لوگ جب تجھے پتھر مارتے ہوں تو یو گیو دم بیک ایپلز, تو انہیں پھل واپس کر. یہ چیز لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گی تیرے ہاتھ. ظرف اپنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب مکہ میں انٹر ہوئے, آپ نے جو دل دکھایا ہے آپ نے, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ, جو جب تک مسلمان نہیں تھے ہیویلی اسٹرانچ انیمی تھے, آپ نے اس چودھری ان کی حیثیت اور ان کی جو سرداری کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر چلے جائیں. دیٹس مینجمنٹ آئی وڈ سے. اللہ says in قرآن جزاء السیئۃ بمثلہا. کبھی کبھی برائی کا جزا اور ریوارڈ اتنی ہی برائی ہوتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو نیوٹرلائز این ایول ود این ایکولنٹ ایول. تو کچھ لوگ جو یہ سادھو والا کانسیپٹ ہے نا بھائی جان, میں انگیج نہیں ہو سکتا, میں اس کو منہ نہیں دے سکتا, میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, میں اس کو بتا نہیں سکتا کہ یہ رانگ اوور ہیئر, اور میں اس کو اس کی پھکی اس کی زبان میں نہیں دے سکتا. بہت سے مسائل اس وجہ سے کھڑے ہوں گے. یو ہیو ٹو کم انٹو دا مارکیٹ, یو ہیو ٹو ٹیل ہم, انگیج ہونا پڑے گا. کہیں خاموشی ہے, کہیں خیر ہے, کہیں ایکولنٹ شر ہے, اور کہیں ہائر گڈ ہے اور لیسر ایول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا, اگرچہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. وائی؟ کیونکہ ایک قبیلے سے تھریٹ تھی دشمنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی رینوویشن, میری زندگی میرا مال دولت قربان جائے اگر مجھے بیت اللہ کا پوچھا لگانے کو مل جائے, تو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی رینوویشن کمپرومائز کر دی وہاں پر, کیونکہ دشمنی کا خطرہ تھا. آپ نے ان کو ریلیکس کرایا, نیوٹرلائز کرایا, اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کی رینوویشن میں حتیم کو لیٹ ڈاؤن کر چھوڑ دیا آپ نے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے آپ سے, 10 years of cease fire. جب میں جانتا ہوں کہ یار میرے میں دم ہے, جب میں جانتا ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے, جب میں جانتا ہوں میرے پوٹینشیل ہے معاشرے کو ہلانے کا, جب میں جانتا ہوں میرے پاس کانٹینٹ ہے, جب میں جانتا ہوں میرے پاس جنگیں ہیں, جب میں جانتا ہوں میرے پاس سلطنت ہے, جب میں جانتا ہوں کہ میری پازیٹیوٹی اور میرا جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہلا سکتا ہے سسٹم کو, مجھے فضول کی بات اور فضول کی لڑائی کیوں لینی چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے مجھے وہ کام؟ جب رسول اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام میں اتنا دم ہے کہ بغیر لڑائی کے ہم ویسے ہی پھیل جائیں گے, اور وائرل ہی ہو رہے تھے, آپ نے 10 سال کا سیز فائر لیا. اور وہ چھوٹا سا وہاں جو ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں سے بھاگ کے آئے, اور حضرت عمر was saying no 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 we are in power, we should give them a big struck back and a knock. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا let it go. چھوٹا شر لیا آپ نے, ایک وہاں پہ ایک صحابی کے اس درد کو تھوڑا سا سسٹم میں کمپرومائز کیا گیا بڑی خیر کے لیے. تو یہ خیر شر کے موازنے نہیں کریں گے, ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ میں رہیں گے. ہر آدمی کو پیورلی شر اور ہر سسٹم کو پیورلی خیر کہہ کے اڑا دیں گے, تو دیکھ لیں آج ہم کہاں پہنچے. اور آج میں یہ بات اس لیے کہوں گا دینداروں کو اور لبرلز کو, کہ اگر ایک لبرل سیکولر آدمی کو دیندار حلقے کی ہر چیز پیڑی لگتی ہے تو یہ ایکسٹریمزم آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی, یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری بینچ ہی غلط ہے,
علماء کی پوری بینچ غلط ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایکیڈیمکس کی پوری بینچ غلط ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک اسپرچویلٹی، اسلامک فقہ، اسلامک ایگزیجسس، فتاوا، اور جو 1400 سال سے جو خدمت کی ہے اس علم کی، آپ سب کو اڑا کے پھینک دیں گے اگرچہ اس میں کچھ گندے آنڈے آپ کو لگتے ہیں. اٹس رانگ. اور میں دیندار بینچ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر لبرل ویلیوز کی جو سارے جو کچھ تو بہت ہی ایکسٹریم ورژن کے ہیں، جو ٹرانسجینڈر اور یہ ہومو سیکشول رائٹس تک چلے گئے، مگر اگر آزادی کا ایک سٹرینڈ جو بہت ایکسٹریم ورژن کا ہے، مگر کیا ہم آزادی فکر کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا ہم فریڈم آف وومن پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اسلام وومن رائٹس پہ بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام کیا جانوروں کے حقوق؟ میں بوٹینیکل ورلڈ کی پریزرویشن پہ اسلام سے دلائل لا کے دے سکتا ہوں کہ اسلام تو پلانیٹیرین لائف کی پریزرویشن پہ کھڑا ہوا تھا. ہم دنیا آسمان زمین کے مسائل کو دیکھنے آئے تھے. انسانی حقوق تو وہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. حقوق العباد، حقوق الحیوان، حقوق النباتات، حقوق الشجرات، حقوق الحشرات، یہ کہاں جائیں گے کہ ایک مچھر بھی نہیں مارنا آپ نے غیر ذمہ داری کے ساتھ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.